آدمی اگر کہے جی مولوی صاحب آپ عالم بن گئے مجھے توفیق نہ ملی، نہیں، تجھے توفیق ملی، جو میرے پاس آنکھیں وہ تیرے پاس تھیں، جو میرے پاس دماغ ہے وہ تیرے پاس تھا، جو میرے پاس پاؤں ہے وہ تیرے پاس تھے، جو میرے پاس ہاتھ ہے وہ تیرے پاس تھے، سب کچھ وہ تھا، اس کے باوجود تو ادھر نہ آیا، وہی تو نے صلاحیت کو دنیا کے لیے استعمال کیا، جب یہاں نہ آیا توفیق تو رب نے دی، توفیق کا نہ ملنا اس بات کی علامت تھی، آپ اندھے ہوتے، آپ ہاتھ سے کٹے، آپ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے، آپ معذور ہوتے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، آنکھ سے نابینا ہے، دماغ مفلوج ہے، معوف ہے، تو میں کہہ سکتا تھا کہ توفیق نہ ملی کہ جن چیزوں کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، آنکھ ہے، دماغ ہے، ہاتھ ہے، یہ چیزیں اس کی مفلوج ہیں، علم ہاتھ سے لکھی جائے گی بات، دماغ سے سوچی جائے گی، زبان سے کہی جائے گی، اب یہ گونگے ہوتے تو میں کہتا توفیق اللہ نے دی، یہ گونگے ہیں، معذور ہیں، بلکہ مرفوع القلم ہے، مگر اب یہ کہیں گی نہیں میری توفیق اللہ نے دی، آپ توفیق کو سمجھے نہیں، آذان کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ توفیق دے رہا ہے، مسجد کے سامنے گھر ہے تو ٹس سے مس نہیں گئی، توفیق نہیں ہے، دنیا کے کاموں میں ہم آگے جت جاتے ہیں، دنیا کے لین کے لیے ہم بھاگتے ہیں۔ ایک فتویٰ صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، اور اللہ کے رسول سے بڑی دعائیں سمیٹی، حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنا خالہ تھی، نبی علیہ السلام کے گھر میں اکثر رہا کرتے تھے، وضو کے لیے پانی کا لوٹا بھر کے دیتے، نبی علیہ السلام کے جوتے اٹھاتے، بلکہ آپ کے ساتھ رات کی نماز میں شریک بھی ہوتے۔ اللہ کے رسول نے بڑی دعائیں دی، اور الحمدللہ آج بھی تفسیر ابن عباس ان کی موجود ہے، ترجمان قرآن، مفسر قرآن، پہلے مفسر، اکثر جگہوں پہ علم کی عزت کیسے، علم ہے ہی عزت والا، جاہل اور عالم میں یہی فرق ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھ لو کہ اللہ پاک نے دین والوں کی، علماء کی جو صفت بیان کی نا، وہاں اللہ نے جاہلوں کی بات بھی کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل کو الگ کر دیا، اہل علم کی شان ہے، مقام ہے، عزت ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، آپ نے صحابہ میں بتایا یہ صحابی ہیں، اس سے علم الفرائض سیکھو، اس سے یہ سیکھو، اس سے یہ سیکھو۔ علم کی وجہ سے انسان کی عزت ہے، علم کی وجہ سے انسان کا مقام ہے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی عالم ہے، عالم سے مراد جاننے والا ہے، یہاں سے حضروں ہی چلا گیا، راستے میں کوئی ایسا بورڈ آ جاتا ہے اسپتال جانا ہے، اب جاہل آدمی ہوگا، پڑھا لکھا نہیں ہوگا، تو وہ ایک سے پوچھے گا، دوسرے سے پوچھے گا، تیسرے سے پوچھے گا، اس گلی میں جا، اس گلی میں جا، ادھر جا، ادھر۔ پڑھا لکھا ہوگا تو بورڈ اور تیر کا نشان اس کو گواہی دے گا، ادھر جائیں گی، لکھا ہوا یہ یہاں ٹرن کریں، یہاں جائیں، ادھر جائیں، اس نکر میں جائیں، اس گلی میں جائیں، اس موڑ پہ جائیں، وہاں اس گلی میں جو ہے نا اسپتال ہے، لکھے ہوئے، اور ایک انوار آدمی ہو بڑا پریشان ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس، کئی مواقع ایسے آئے، ایک موقع ایسے آیا صحابہ کو بھی غصہ آیا حضرت عمر کی مجلس سے کہ یہ صحابی چھوٹے، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی قد کاٹھ میں موٹا تازہ ہے، سمجھ میں آئی نہ تھی، اس کو ہم اس پہ فوقیت دیں، اس کے مقابلے میں اس کو لائیں، وہ جی تو تکڑا تازہ ہے، بڑی عمر کا ہے۔ بھائی جاہل اور عالم میں فرق ہے، ادب اپنی جگہ ہے، ادب اپنی جگہ ہوگا، مگر ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، ادب آپ کریں۔ کئی جگہ ایسی آتی ہیں کہ ہم جرگوں میں بیٹھتے ہیں، آگے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکی ہیں، ایک عالم بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو اس لیے نظر انداز کیا جاتا ہے کہ کل نہ پتر ہی، کل نہ بچہ، وہ اس الو آمدہ ویک جسا ٹکا ہے، نہیں پتا ساری جالوں کی چھوڑی ہے نا، کئی جگہ مان کے غلط کام کر چھوڑ سن بیٹھے، کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ بابا ایک عالم ہوگا تو وہ اس بات کو سوچے گا۔ میں نے عالم کی تفصیل بھی گزشتہ جمعے بتائی تھی کہ عالم ہر کسی کو نہیں کہتے، 8 سال پڑھنے سے آدمی عالم دنیا کی نظروں میں ہے کہ اس نے سند لے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں 8 سال میں، تو یہ تو علماء کا بنایا حکم صاحب ہے،
عالم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، میں نے بتایا تو معارف القرآن یہ آسان تفسیر ہے، مفتی شفیع صاحب نے بولے کہ اس کو اٹھا کے پڑھ۔ اب جاہل آدمی جو ہے اس کی بات کو فوقیت کیوں دیتے ہیں؟ وہ جی بڑا آدمی ہے، وہ بڑے آدمی کی سن تو صحیح، وہ کہہ کیا رہا ہے؟ ایک عالم ہے، عالم آدمی کوئی کام بھی اگر عالم ہوگا تو عالم بھی ایسا نہ ہو کہ پیٹ پر رہنے والا بوتل ویکی جی سامنے ڈیو نہیں یا ریڈ انار نہیں تو بس بادشاہ کھل گئیاں پھر عالم شالم نہیں، میں نے جڑے پاس مسئلہ چھپتے سی کیوں جی ریڈ انار کی بوتل پی لی ہے نا ہم نے، ایسا عالم نہیں۔ خوف خدا، خوف خدا اور اس کے اندر خشیت ہو، یہ صفت ہے علماء کی۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء کی تفسیر میں علماء نے تمام مفسرین نے لکھا یہ خشیت۔ اب ایک عالم آدمی جاہل کے مقابلے میں آ گیا، ہم نے جاہل کو فوقیت عزت دی، کیوں جی؟ وہ جی کل نہ بچا، یہ نئی بات کہہ رہا ہے، فلانے ایسے کہتے تھے، فلانے ایسے جی وڈ وڈیرے، او بابا وڈ وڈیرے پڑھا نہیں انہوں نے قصور ہے، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ میں ایک آدمی اللہ وڈے لوگ صدقی ہے مگر تاں ڈنگرا ہزارہ پالوں نے بڑے لوگوں کے صدقی ہے پر ڈنگرا ہزار پا چھوڑوں نے، ہاں اور کچھ نہیں ہونا، ڈنگو مار چھوڑ صدقی ہے پر یہ چھلیا کھوڑ صدقی ہے، صدقی کسان نے عجیب معیار رکھا ہے، صدقی وڈے صدقی کی صدقی جی کیا صدق تھا؟ بابا قیامت کے روز اللہ پوچھے گا، بچ نہیں سکتے۔ اگر اس طرح جان چھوٹتی یا چھڑائی جا سکتی تو صحابہ تھے، عذر تھا ان کے پاس، وہ عذر رکھ سکتے تھے۔ جب ان کے لیے گنجائش نہیں رہی، دیکھو صحابہ کی دیانت کی دلیل اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے۔ ہم صحابہ کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ عادل ہے؟ کہ رسول اللہ کا ایک چھوٹا سا فرمان، چھوٹا سا، میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ یہ حدیث پڑھی بھی تھی کہ نبی علیہ السلام فرمایا بلغوا انی ولو آیا وحدثوا بنی اسرائیل ولا حرج من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ ایک ہی روایت ہے، مشکات میں، بخاری میں، مسلم میں، دیگر حدیث کی کتب میں۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جھوٹی بات میری طرف منسوب نہ کرو، ہر بات کو حدیث نہ کہو، اور فرمایا کہ جس کے پاس میری ایک آیت بھی پہنچے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ صحابہ نے کتنا کچھ سنا اللہ کے رسول سے، یعنی نبی علیہ السلام کی اس بات کو لے کر مفسر لکھتے ہیں، محدث لکھتے ہیں کہ صحابہ کی دیانت کی یہی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان صحابہ جو میرے سامنے کسی کے پاس ایک بات بھی ہے نا، وہ ایک بات میں بھی سچائی دوسرے تک پہنچائے۔ یا آپ فرماتے ابو بکر تو پہنچانا، عمر تو پہنچانا، عثمان علی تو پہنچانا، باقی بھائی نہیں پہنچانا، کیونکہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، پتہ نہیں آپ بات میں گڑبڑ نہ کر دو، میرے جانے کے بعد تبدیل نہ ہو جاؤ۔ مخصوص صحابہ کا نام نہیں لیا، سارے صحابہ، اور جتنا ہو سکا، جتنا ضرب تھا اس کے مطابق صحابہ نے علم سیکھا، اس کو حاصل کیا۔ تو عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے صحابہ میں عمر کے اعتبار سے، بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں حضرت عمر ان کو بلاتے اور درمیان میں بٹھاتے۔ صحابہ کا ایک دن صحابہ کرام کی جماعت نے یہ سوال اٹھایا کہ ہمارے ہوتے ہوئے عبداللہ ابن عباس کو اتنی عزت دی جاتی ہے۔ میں نے بتایا نا عزت علم کی ہے، میں آج اس لائن سے اتر جاؤں، پگڑی اترے، داڑھی ہٹے، لباس اترے، علم کا چھمک چھلا اترے، مجھے کتا بھی کوئی نہیں سمجھے گا، اللہ کی قسم۔ یہ عزت وقار سب کچھ علم کی وجہ سے ہے نا۔ آج لوگ سلوٹ مارتے ہیں علم کی وجہ سے، آج لوگ ہمیں گھر بلاتے ہیں علم کی وجہ سے، لوگ ہم سے تقریریں کرواتے ہیں علم کی وجہ سے۔ اگر میں نہ پڑھا ہوتا تو کوئی مجھے بلاتا، آپ جمعے کو میری باتیں سنتے، اس طرح ماحول بنتا۔ بابا مسئلہ یہ ہے کہ علم ہی نے عزت دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات جب سامنے آئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بٹھایا حضرت عمر نے، دیگر صحابہ کو، قرآن کریم کی سورت پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ پڑھی، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں شان نزول کیا ہے، یہ سورت کیوں اتری؟
مقصد کیا ہے؟ صحابہ نے اپنے اپنے علم کے مطابق جواب دیا، سب نے بات کہی۔ عبداللہ ابن عباس کا نمبر آ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت عمر پوچھتے تو عبداللہ کیا کہتا ہے؟ کہ انہوں نے جو بات کی ہے میری بات اس سے مختلف ہے، تو اس صورت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا اس صورت کے اندر پیغام دیا جا رہا ہے رسول پاک علیہ السلام کی رحلت کا، کہ اب رسول کا کام ختم ہو چکا ہے، اب رسول دنیا سے جانے والے ہیں۔ جب رب نے کہہ دیا کہ میرے محبوب فوج در فوج لوگ آ چکے اسلام میں، یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، اب تسبیح بیان کرے، تسبیح بیان کرے اللہ کی۔ استغفار ہمیشہ عمل کے آخر میں ہوتا ہے۔ اب نماز آپ پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے، حکم ہے نہیں، حدیث میں سلام پھیرو، استغفار اللہ اکبر کہو، پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار عمل کے آخر میں، یہاں استغفار کا حکم بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے جانے والے ہیں۔ اب یہ بات کہی عبداللہ ابن عباس نے، تو حضرت عمر نے صحابہ سے فرمایا تم میں اور اس میں یہ فرق ہے، تم میں اور اس میں یہ فرق ہے۔ عمر دیکھی جائے تو عبداللہ ابن عباس بچے ہیں، چھوٹی عمر کے، دوسرے صحابہ عمر میں بڑے ہیں، مگر علم کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ یہ جاگیر نہیں ہے، یہ پٹی نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا؟ جس کی پٹی ہے وہ اپنی مرضی چلائے گا۔ علم جو مرضی ہے، جہاں چاہے علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ حاصل کرو، آپ کو مل سکتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کی بات سنا کے میں نے اس لیے شروع میں بات عرض کر دیتا، مسئلہ خراب ہو جاتا کہ آپ لوگوں نے قسم جو اٹھائی ہے، میں نے کہا آپ ہانس ہو جائیں گے اگر آپ وقت سے پہلے آ گئے، تو میں نے آپ کی قسم کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے وہ بات حضرت علی کی جو گزشتہ جمعے کہی، میں نے کہا میں عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ترمذی شریف، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا، دیگر کتابوں میں بھی ہے، بلکہ آسان عام فہم تبلیغی جماعت کا نصاب ہے جو ہر کوئی پڑھتا ہے، الحمدللہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، فضائل اعمال، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نوافل بہت پڑھتا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، میں اگر فتویٰ لگاتا تو آپ کہتے جی مولوی صاحب ہو سکتا ہے کسی نے ضد کر لو، اسی ہو سکتا ہے مولوی صاحب کی کوئی دلی رنجش ہے کسی کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عباس فرمایا ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے دن بھر اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، دونوں عمل بڑے ہیں، رات کا قیام بھی بڑا اور دن کا روزہ، اور دونوں کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس آدمی نے دن کا جو ہے نا روزہ رکھا، رات کا قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ رمضان میں آپ نے یہ جمعے کو گفتگو سنی کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا عمل رات کا تہجد کا، رات کو پوری نوافل پڑھ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بار بار تذکرہ کیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ قرآن کریم میں راتوں کو کم سوتے ہیں، زیادہ جاگتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتے ہیں کہ راتوں کو سجدے میں پڑے رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، فرمایا بستروں سے ان کے پہلو الگ، صفات ہے بھائی رات کو اٹھنے والوں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اگر رات کا قیام کرنا تو اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہو جائے گا۔ عبداللہ بندہ بڑا اچھا ہے مگر رات کو قیام کرے تو اتنے فضائل تہجد کے، رات کے قیام کے اور روزے کے اپنے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ وہ عمل ہے کہ جس کی جزا میں نے خود دینی ہے، اس کا ثواب میں نے خود دینا ہے، اجر میں نے خود دینا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ دو بڑے کام کر کے عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ سنا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی رات کو نوافل پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، جمعے کی نماز میں نہیں آتا، امام نال نماز نہیں پڑھنا، امام نال نماز نہیں پڑھنا، جماعت آپ سمجھے نہ سمجھے، امام نال نماز، سارے بولو امام نال نماز، میں ہوں یا آپ، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، جمعے میں شریک نہیں ہوتا، میری بات نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ سنیے، فرمایا عبداللہ ابن عباس نے ہوا فی النار، او جہنمی ہے، او دوزخی ہے۔ یہ کون بیان لا؟ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں،
میں کہوں گا تو آپ فتویٰ ٹھوک دیں گے، وہ جی مولوی صاحب لوگوں جہنمی میں بنانا. میں نہیں کہتا، عبداللہ ابن عباس کہہ رہے کہ جو دن بھر روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، مگر مسیتیاں نہیں آنا، امام پیچھے نماز نہیں پڑھنا، جماعت کی پرواہ نہیں کرتا. یہاں ہم نے دیکھا ہے کسی کے ماتھے پہ بل نہیں آتا، چھوڑ دیتے نا. آئیے علی کی بات کرتے ہیں. علم کا سمندر، علم کا پیکر، علی المرتضیٰ. نماز مغرب کا وقت ہے. حضرت علی کی جو ان کی سوانح حیات لکھی گئی ہیں، جو ان پر علماء نے قلم اٹھا کر لکھا، بہت کچھ لکھا. اس میں ایک بات یہ تھی کہ حضرت علی جب آذان ہو جاتی نا، گھر میں بیٹھے ہوئے حضرت علی کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، زرد ہو جاتا تھا. اس کے بعد وہ آیت پڑھتے سورۃ احزاب کی اختتامی آیت میں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، ان تینوں چیزوں پر پیش کیا، اور تینوں چیزیں انکاری ہو گئیں. انسان ایک تھا جس نے اس چیز کو لے لیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، فرمایا یہ انسان ایک تھا، اس کا تحمل نہ کر سکے، آسمان انکاری ہو گیا. وہ امانت کیا تھی؟ حضرت علی یہ آیت پڑھ کے کہتے تھے کہ نماز اللہ کی امانت ہے. کس کی امانت ہے؟ نماز کس نے دی ہے؟ اللہ نے. نماز اللہ کی امانت ہے، اور اس کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. پتہ نہیں اس امانت کو میں صحیح ادا کر سکوں گا یا نہیں. علی کا رنگ زرد ہو جاتا، اور ادھر او باما کنجی جی سردار صاحب پہ آنے رہ گئی نماز امام ٹس تو مس نہیں کی. سمجھ آئی نہیں؟ سب لڑنا یا ٹھوا لڑنا تو دور نکالے نا، جو بھی نہیں لڑنی ہے. انہیں طبیعت بنائی ہے. ہاں بعض ایسے جڑانا ابلیس نے، انہیں ابلیس تو پہلے نہ لکھو، ابلیس مسیحی بڑا سون امام نال نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، موڈ نہیں ہے، غلطی سے اندر آ گیا، باہر نکلیں گے تو لوگ گلہ کریں گے شیطان بڑا، تو پھر کیوں پہلے کھلا او شیطان ٹوٹیا دے بیرے سی پوچھو 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 لائی رکھ سی نماز سلام پھر سی الو نہ پٹھا دوڑ کے آ کے ادھر بڑا سی یا اسے پیچھے کر رہے سی. ہاں جی یہ مسیحیاں آ کے بھی ابلیس، مسیحیاں آ کے بھی اندروں کالا. دسو جس شیطان نہ دل ہی کالا اس کی نماز قبول ہو سی نہیں. وہ پہ بتھے کالے کرے، پہ ٹکرا مارے، پہ وڈے وڈے تسباہ پکڑے ہتھے، پہ آ کے مسیحی نے نفل پڑے، پھاں پھوں کرے، نہیں چلنی اللہ نے. جماعت کی نماز کی اہمیت ختم ہو گئی. وہاں اللہ کے محبوب فرماتے دل چاہتا ہے کہ جو جماعت میں شریک ہے ان کے ساتھ کیا کروں. کسی کو حدیث یاد ہے تو سنا دے، زور نہ لاکھو. یہ سارے سن کر میں نہیں کہتا، یہ کہہ رہے ہیں علماء. قاسم بھی عالم ہے، اور بھی الحمد دو چار عالم بیٹھے، امبار عالم ہے. بتاؤ جی کیا اللہ کے رسول نے فرمایا؟ ہاں میرا دل چاہنا کہ جڑے امام نال نماز نہیں پڑھے انہوں نے کرا اگ لاواں. کون پہ لانا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب فرماتے جڑے امام نال نماز نہیں پڑھنے میرا دل مننا کہ انہوں نے کرا اگ لا دیواں. تو سمجھو کہ اللہ رسول کتنے خفن امام نے نماز چھوڑنے نال. جماعت کی نماز بابا، نماز جماعت کی مجھ سے بھی چھوٹ جائے گی، رہ جاتی ہے. ہو سکتا ہے میں سویا رہ جاؤں، اپنی جو ہے نا بس میں نہیں. کوئی ایسا امر، ایسا کام پیش آ جائے مجبوراً نماز چھوڑنی پڑے، وہ تو الگ بات ہے. اور ایک آدمی وظیفہ بنا کے بیٹھا ہے، اور ایک آدمی 12 سال تو امام نال نماز نہیں پڑھنا، امام کی نماز سلام پھرنا تے مسجد پہ بڑھنا ہونا تھا. اس گل نے کی علامت ہے. ایک آدمی صبح کی نماز ڈیلی یوں ہی جماعت ہوئی، ہم مسجد سے باہر نکلے وہ آ رہا ہے، اور ادھر ایجے بھی نہیں دلے نے کالے ابلیس نے پتر کہ مسجداں غلطی نال آ رہا ہیں پہلے، اور انہاں ویکھ کے تھا کہ بھائی مولوی صاحب تا آیا ہی نہیں تو نماز ہوئی نہیں، واپس مسجد دیوانی دور مشینہ دے بہ رہا ہے. ایک کدے وان کے قابل بھی سجدے دیون تئی شیطان ان تے شیطان رہ سونے. انہاں شیطاناں آکو تسی پڑھو نمازاں، ایتھے بھی ذلیل اتھے بھی ذلیل. سمجھ آئی؟ بڑے جا آدمی امام پہ دلو کالو تیان کہ اللہ اکبر پیچھے حاضر سے امام نے، اللہ باغا دی پیچھے نہیں، پیچھے اللہ باغا پیچھے، تو ہے ہی پیچھے.
پیچھے حضور سے معاملے پہ آنا اندر تعلق چھپی. بڑا مسئلہ یہ دل میں عقیدہ چھوڑو, ہماری عزت نہ کرو, جو کر لی وہ بہت. حضرت علی کی بات, نماز پڑھنے جا رہے ہیں,